صابر شاکر، آپ دیکھ رہے ہیں شیفیلڈ لائیو۔ آج کا سب رنگ جاوید قاضی کے ساتھ۔ جی ویلکم ٹو آج کا سب رنگ، اور آج ہم بات کریں گے جو ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ لیکن کیا ہمارے ملک پاکستان کو صرف بیانات تک رہنا چاہیے یا اس سے آگے بھی بڑھنا چاہیے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں مبینہ طور پر کہ جو عرب ممالک جنہوں نے اپنی ایئر سپیس بند رکھی تھی ایران کے لیے، وہ انہوں نے اب کھول دیے۔ یہ بھی ایک ایران کے لیے بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ ان کے جو میزائل ہیں وہ بڑے گھوم گھام کر کے جاتے تھے، لیکن اب وہ ان کو اپنے ٹارگٹ پہ داغنے کے لیے آسانی ہو گئی ہے اسرائیل کو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسرائیل غزہ میں جو بمباری کرتا تھا، وہاں بچے، عورتیں، بزرگ، سویلین جو ہیں وہ ہلاک ہوتے تھے، شہید ہوتے تھے، لیکن آج اس کی خود جب اسرائیل میں جو میزائل ہیں وہ آ کر داغے ہیں ایران نے، اور وہاں جو تھوڑی بہت تباہی ہوئی ہے اس حوالے سے اس کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ لیکن اسے سوچنا چاہیے کہ جب یہ بیماری جو ہے ہم غزہ پہ کرتے تھے، ان کے جو بچے ہیں وہ شہید ہوتے تھے، تو ان کی کیا فیلنگ ہوتی تھی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اپنی لپیٹ میں کس کس کو لے گی، اس پر ہم بات کریں گے۔ آل دا وے فرام اسلام آباد ہمارے ساتھ جناب افتخار چودھری صاحب جو ہیں، انہوں نے جوائن کر لی ہے۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خبر آئی تھی کہ جو ایرانی ٹیلی ویژن ہے اس پر بھی ایک میزائل جو ہے وہ آ کے گرا ہے، اور یہ لائیو براڈ کاسٹ کر رہی تھی پریزنٹر، اور یہ وہاں سے نکلی، لیکن شکر ہے کہ وہ بچ گئی ہے۔ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ پتہ چلا ہے۔ جی افتخار بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قائد صاحب۔ جی افتخار بھائی، یہ جو شدت ہے جنگ میں، یہ تو مطلب شدت اختیار کرتی جا رہی ہے جنگ، یہ کس طرف لے کر جائے گی؟ اور ہمارا جو ملک ہے اس کے جو یعنی کہ اس کا جو رول ہے اس جنگ میں وہ کیا ہونا چاہیے؟ خالی بیانات جو ہیں وہاں تک رہنا چاہیے یا عملی طور پر بھی کچھ ان کا ساتھ دینا چاہیے؟ دیکھیں، میرے اطلاعات کے مطابق یا جو انفارمیشن مختلف ہمارے جو امریکہ میں اور ویسٹ میں جرنلسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ اور فرانس، جرمنی اور یو کے یہ جانتے تھے کہ ایران کے اوپر انہوں نے حملہ کرنا ہے، اور انہوں نے حملہ کیا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ موساد جو ہے، جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ہے، اس نے تہران کے اندر ایک خفیہ اڈا بنایا ہوا تھا۔ وہاں سے انہوں نے میزائل اٹیک کیے اور ایران کی تمام عسکری لیڈرشپ، پاسداران انقلاب کے جرنیل، ان کو شہید کر دیا، بلکہ جو انٹیلیجنس چیف اور نائب چیف جو ہے ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی فیلر ہے ایران کی کہ ان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ آلموسٹ وہ لوکیٹ نہیں کر سکے ان کو موساد کے، جو ان کے گھر کے اندر بیٹھ کر ان کو مار کے چلے گئے ہیں۔ اب یہ بات ان کے لیے ایک بہت بڑا فیلر تھا۔ پھر اس میں انہوں نے 5 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اور ایک جرنیل جو ہے ایران کا وہ بھاگ کر اسرائیل سنا چلا گیا، جو موساد کا ایجنٹ تھا۔ ایک کو آج صبح پھانسی دے دی گئی ہے، لیکن وہ دسمبر میں اس کو گرفتار کیا تھا، موساد کا ایجنٹ تھا۔ تو لہٰذا ایک چیز وہ جو فیلر ہوا ہے، باقی تو اس کا انیشلی کامیابی ہوئی ہے ایران کو، اسرائیل کو۔ فیلر کیا ہوا ہے کہ وہ یہ بیسیکلی یہ رجیم چینج آپریشن لانچ کرنا چاہ رہا تھا، کہ جس طرح رضا شاہ پہلوی کے زمان میں 1979 میں امام خمینی سے پہلے کا ایران جو تھا، وہ وہاں پہ اپنی حکومت جو ہے، جو اپنی پسندیدہ حکومت جو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، ایک طرح کا ہومیوپیتھک تعلقات رکھے، تو اس کو انسٹال کیا جائے۔ یہ بیسیکلی رجیم چینج آپریشن تھا۔ وہ مس جج کر گیا اسرائیل، کہ وہ باوجود اس کے وہ ایران کی عوام کا حکومت کے یا فوج کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے
وہ اس کو تو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے بلکہ مس کیلکولیٹ کیا انہوں نے، جس کی وجہ سے کہ آپ دیکھیں کہ ایران پر جب وہ حملہ کر رہا تھا اسرائیل کے اوپر تو ساری عوام تہران کی باہر نکل آئی تھی اپنی علی خامنہئی کی سپورٹ میں، حالانکہ ان کے تمام جو میجر جنرل تھے وہ سب شہید ہو گئے تھے، اور انہوں نے ٹارگٹ دوسرا کیا تھا ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کے اوپر، کو 14 کے قریب ایٹمی سائنسدان جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو عوام جو ہے وہ علی خامنہئی کے خلاف نہیں نکلی، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ ایران کا اور اسرائیل کا 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب ایران نے جو پچھلے سال جب انہوں نے حملہ کیا تھا، انہوں نے ڈرون کے ساتھ، جب آپ کو یاد ہوا کہ ان کے پولیٹیشین کو قتل کیا گیا تھا تو انہوں نے ایران نے ڈرون پھینکے تھے اور کچھ میزائل پھینکے تھے، تو ان کا آئرن ڈوم جو ہے وہ ناکام ہو گیا تھا، وہ کچھ ہٹ کیے تھے۔ اس کے بعد ایران نے اپنی ٹیکنالوجی کو ایڈوانسمنٹ، کیونکہ ان کے ایئر فورس نہیں ہے ایران کی اتنی، اور نہ اس کا ان کا بڑا ڈیفنس، لیکن ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی بہترین ہے۔ ابھی انہوں نے سیکنڈ ٹیئر میزائل استعمال کیے ہیں، وہ خیبر میزائل ابھی انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ تو ہوا یہ ہے کہ جب ایران نے کاؤنٹر اٹیک کیا ہے تل ابیب کے اوپر، بن گورین ایئرپورٹ کے اوپر، یروشلم پر، ابھی حیفا پر، جس میں بے شمار آئل ریفائنریز اور ان کے اڈے، اور رافیل کے جو میزائل فیکٹری، طیارہ فیکٹری ہے، اس کے اوپر میزائل گرے ہیں، اور جو نیچے عوام جو شبھی 50-60 کے قریب لوگوں کی مرنے کی ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے اوپر اگر یہ غزہ میں آپ دیکھ رہے ہیں 50,000 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، یہ کوئی ہمیں خبر، انسینسٹیو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ ہمیں خبر نہیں لگتی۔ لیکن یہ اسرائیل کو جو وہ یہ کہتا تھا آپ نے، کیونکہ تمام یہودی جو وہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ سیٹلرز ہیں، یہ ان کی سرزمین نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے۔ 1949-48 میں یہ یہاں پر جو بنجمن جو ان کے لیڈر ہیں جی نیتن یاہو، وہ کہتے ہیں کہ ایران کو اسرائیلی شہریوں کے قتل کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، لیکن جب یہ غزہ پہ بمباری کرتے تھے تو ان کو خیال نہیں آتا تھا کہ آخر اور یہ دیکھیں انہوں نے غزہ کی کیا حالت بنا دی ہے، یہ دیکھیں۔ جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ان کو کچھ ہوش آیا ہوگا؟ میرا خیال ہے ابھی مزید ان کو چاہیے، وہ بھی شوق میں ہے خود، یہ نیتن یاہو تو بھاگ کے یونان چلا گیا تھا اور پوری کیبنٹ اس کی بھاگ گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چاہتا یہ ہے، اب دیکھیں رجیم چینج آپریشن کیا، الٹا ان کے گلے پڑ گیا۔ اب یہ چاہتا ہے کہ امریکن جو انٹرسٹ ہے، یعنی قطر میں، بحرین میں، یو اے ای میں جو امریکی اڈے ہیں، ان پر ایک فالس فلیگ آپریشن کرے جو ایسا لگے تو ایرانیوں نے کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ چاہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو، امریکہ کو اس وار میں شامل کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کل ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک واضح طور پہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں علی خامنہئی کے قتل کی حمایت نہیں کروں گا، حالانکہ انہوں نے باقی سب شہید کر دیے ہیں سوائے علی خامنہئی کے، ان کا چیف آف آرمی سٹاف، ان کا انٹیلیجنس چیف، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 5 جنرل سب شہید کر دیے ہیں۔ لیکن علی خامنہئی کو کہتا ہے اگر شہید ہوا تو یہ پرابلم ہو جائے گی ہمارے لیے۔ چاہتے ہیں یہ کہ امریکہ بھی کود پڑے۔ اسرائیل کو یہ چیز ریئلائز ہو گئی ہے کہ اس کے جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ 4-5 میزائل کو روکنے کے بعد فردر جو کام کرنا اس طرح افیکٹو نہیں ہے۔ جو میزائل گر رہے ہیں اس کے اندر، یہ سارے پریشان کیوں ہیں کہ اس کے بعد آئرن ڈوم ایک حد تک کام کرتا ہے کہ ایک وقت میں اگر 7-8 وہ میزائلوں کو روک رہا ہے یا کاؤنٹر کر رہا ہے، باقی اگر آپ نے 100 میزائل پھینکے ہیں تو ڈیفنس اینالسٹ کہہ رہے ہیں امریکن جی کہ 10 بھی اگر ہٹ کر گئے نا 100 میں سے تو یہ امریکہ جو اسرائیل اس کو برداشت نہیں کر سکا۔ آج اس وقت اسرائیل اپنے آپ کو ایک تنہا کنٹری محسوس کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر وہ کیسے تنہا محسوس کر رہا ہے جبکہ وہ کہہ چکا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ اس کے ساتھ ہے بالکل۔ لیکن آپ دیکھیے ذرا، یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سنیے گا اس نے نیتن یاہو نے کیا کہا ہے۔
He's enemy number one. Yeah. Look, they also try to kill me, but I'm his junior partner. जी, उसने कहा है कि मैं जूनियर हूँ, ट्रम्प का साथी, ट्रम्प मेरा साथी है, मैं उसका जूनियर हूँ। तो इसका मतलब है कि ये मानते हैं कि अमेरिका बिल्कुल साथ है। लेकिन ट्रम्प ने सर ये ट्रम्प इस ट्रैप में शायद नहीं आएगा। आपको याद होगा यही नेतन्याहू 2002 में अमेरिकन कांग्रेस में इसने ब्रीफिंग दी थी और उसने कहा था नेतन्याहू ने 2002 में कि इराक में वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन यानी WMD जो है बहुत ज्यादा है और वो एटमी फैलाव के लिए वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। और उसके बाद अमेरिका कूद पड़ा था और बाद में जब पूरा इराक तबाह हो गया तो बाद में इसमें फिर जो टोनी ब्लेयर था उस वक्त वजीर आज़म यूके का, तो उसने कहा था हमें चीट किया गया, वहां पे वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का कोई भी एक हथियार बरामद नहीं हो सका, लेकिन अल्टीमेटली सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई थी। अब भी ये चाहता है, आप ये कह रहे हैं ना ये जो मैं जूनियर हूं उसका, ये इसका मतलब यही है कि भाई अमेरिका जो है वो इस जंग में कूद पड़े। अब मुझे फील ये हो रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा अमेरिकन अड्डों के ऊपर या इस तरह को जिसको कहा जाएगा कि ये ईरान ने किए हैं। लेकिन अब हमारी इत्तलात ये हैं कि चाइना और रशिया, आप ये कहते हैं ना अकेला नहीं, तो ये भी अकेला नहीं है इस लिहाज से कि चाइना और रशिया उनको पता है कि अगर सुप्रीमेसी हो जाती है इसकी अमेरिका की, क्योंकि सारी तो सपोर्ट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट कर रहा है इसराइल को, तो फिर ताकत का तवाज़ुन रीजन के अंदर अरब कंट्रीज के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर वो अमेरिका का हो जाएगा। तो चाइना और रशिया कभी ये नहीं चाहेंगे कि को अमेरिका की डोमिनेशन हो इस रीजन के अंदर। उसके लिए ये पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। वो किस तरह से कर रहे हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये बात है कि उसने पूरी तरह ईरान ने इनको नाकों के चने चबाए हैं, क्योंकि हमारे नजदीक ये खबर नहीं होती कि ईरान में इतने लोग शहीद हो गए। ये खबर होती है कि इसराइल के अंदर इतने लोग जो मर गए हैं और इस वक्त हैफा के अंदर मिसाइलों की बारिश हो रही है। तो बारिश होने से मतलब ये क्योंकि सेटलर्स हैं सारे, जो फियर साइकोसिस क्रिएट होता है वहां से भागना शुरू करते हैं। आप कहते हैं ना कि बाकी एयरपोर्ट में उनका बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल किया जा रहा है, तो ऐसे ही है जैसे कोई जिला वतन होके जा रहा है बाहर। अपना जो इनके प्रोमिस्ड लैंड कहा जाता है हमारी, वो तो कह रहे हैं कि मकबूजा इसराइल है। मकबूजा इसराइल का मतलब कि पूरा इसराइल क्योंकि फलस्तीनी से बिलोंग करता है, बैतुल मुकद्दस जो है वो मुसलमानों का किबला अव्वल है, तो लिहाजा ये मकबूजा जो है इसराइल ये इनसे छुड़ाना हमारी जो है एक अव्वलीन जो है वो मकसद होना चाहिए। अब दूसरी तरफ आपने बात की है पाकिस्तान की। जी इफ्तिखार भाई, मैं उसी तरफ आ रहा था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जंग है वो किसी मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती, दोनों तरफ का है वो नुकसान होता है। इस वक्त तक जो इजराइल है उनके सिर्फ 24 हलाकतें वहाँ पर हुई हैं और जो ईरान है वहाँ पर 224 शहादतें जो हैं वो हुई हैं। तो बहरहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान के हवाले से आपने बात करना चाहिए। हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो अमेरिका का दौरा भी कर रहे हैं, हालांकि वहाँ पर ये डिनाई कर दिया गया है कि हमने इनको इनविटेशन जो है वो दी है। आपका क्या ख्याल है कि जो पाकिस्तान है उसका रोल क्या होना चाहिए? क्या वो सिर्फ बयानात की हद तक अपने आप को रखे या कि इससे आगे बढ़े? ये आपके पास जो डिटेल्स हैं 24 की, ये बढ़ गई हैं, ये 50 के करीब हो गए हैं इसराइल के अंदर, और इस तरह जख्मी बढ़ गए हैं, और इसी तरह ईरान में जो शहीद हुए हैं तो वो भी उनकी तादाद भी बढ़ गई है। अब ये क्योंकि इतनी तेजी से चीजें चल रही हैं कि हर घंटे में बेशुमार कैजुअलिटीज हो रही हैं। बाकी आपने बात की, पहले तो ये कहा गया था कि आसिम मुनीर साहब जो हैं जो वो वहां पे जा रहे हैं और वो 250 साल जो फौज बनी है अमेरिका की उसके जा रहे हैं इनविटेशन पर डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन व्हाइट हाउस ने कैटेगोरी डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने किसी फॉरेन डिग्निटरी को, खासतौर पे आसिम मुनीर साहब को नहीं बुलाया कि इस परेड में वो शरीक हों।
ایک تو چیز یہ ختم ہوگی. دوسری بات ہے وہ جس ایمبیسی میں وہ آ رہے ہیں یا وہاں پہ ٹھہرے ہیں یا ان کا انٹریکشن ہے اس پہ پاکستان کے اوورسیز پاکستانیوں نے خاص طور پی ٹی آئی نے وہاں زبردست احتجاج کیا. امریکہ کے اندر ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس میں بڑے پی ٹی آئی کے لیڈرز نے اور پوری کینیڈا سے یو کے سے اور اوورسیز پاکستانی وہاں پہ آ کے انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ یہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کہ پاکستان میں آئین کو ریسٹور کیا جائے. باقی ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا رول, دیکھیں فیلڈ مارشل ہے, وہ فیلڈ مارشل کا مطلب ہے کہ ایک واحد اسلامی ملک جس کے ایٹمی ایک طاقت بھی ہے. اب ان کا صحیح معنوں میں فیلڈ مارشل کا رول ادا ہونا چاہیے تھا کہ امہ کو وہ لیڈ کرتے, اور جو بیانات انہوں نے دیے کہ اسرائیل غاصب ہے واسب نہیں, آپ کم از کم اس کی حمایت کریں, اس طرح کی حمایت کریں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بالکل بارڈر کے ساتھ میزائل گر رہے ہیں, وہ میزائل جو ہے وہ وار ہیڈ جو ہے نیوکلیر وار ہیڈ لے کر میزائل گر سکتا ہے اسرائیل کی طرف سے. آپ کا یہ بارڈر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے تختان سے, آپ کے ساتھ لنکڈ ہے آپ. تو ایون آپ دیکھیں افغانستان نے کہا ہے کہ اگر ایران کو اوپر حملہ کیا مزید ایٹمی اگر بات کی تو افغانستان کو یہاں سے 40 سال کا تجربہ ہے لڑائی کا رشیا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ. آپ دیکھ لیں کہ ان کی کیا اوقات ہے, اس کے باوجود ان کی یہ طالبان کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. اور انہوں نے یہ کہا پاکستان, ترکی اور یہ افغانستان ان کو چاہیے کہ آپس میں مل کر ایک اتحاد بنائیں اور ان کے ساتھ نیگوشیشن کریں. اب جہاں تک بات ہے اس کی, آپ خود دیکھیں کہ آج پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے کہ چیف صاحب کا جو دورہ ہے اس میں امریکن کے ساتھ جو تعلقات دفاعی اور دوسری یہ معاشی بھی ہو جاتی ہے, دوسری وہ سب تعلقات کو بہتر بنانے کے 3 دن گزر چکے ہیں, اب 2 دن رہ گئے ہیں. آپ اس وقت ہائپ کریٹ ہوئی ہے اور تمام جو توے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تمام بادشاہ سلمان جو محمد بن سلمان, بحرین کا بادشاہ, یو اے کا بادشاہ, سارے وہ میرا خیال سلیپ لیس ہیں اور وہ باہر بیٹھے ہیں ادھر سوچ رہے ہیں. ہماری جو قومی سلامتی کی کمیٹی کی جو لازمی میٹنگ ہونی چاہیے اس موقع پہ وہ نہیں ہو سکی کیونکہ سپاہ سالار صاحب باہر ہیں. حالانکہ اس وقت یہاں پر ہماری سلیپ لیس ہونی چاہیے تھی, فوج جو ہے اس کو دیکھ رہی ہونی چاہیے تھی اس مقصد کے لیے. اب دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا رول ہونا چاہیے, دیکھیں رول کی بات ہے کہ آپ یہاں پہ جو غزہ کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب نکلے تھے, ان کو گرفتار کر لیا گیا, ٹارچر کیا گیا ان کو, ٹھیک ہے. اب یہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ آپ مظاہرہ نہیں کر سکتے. آج بھی ریلیز جو ہے اسرائیل کے خلاف نہیں نکل رہی جس طرح باقی ملکوں کے اندر. ایون آپ یو کے اندر کل دیکھیں کتنا بڑا وہاں پہ جلوس ریلی نکلی ہے وہاں پہ. تو ہمیں جو یہاں پہ سفارتی آپ یہ دیکھیں نا امریکہ میں آپ کہیں جا کے چیف صاحب ان کے کاؤنٹر پارٹ کو اپنے جو سینٹ کارپ کے جرنیل ہیں وہاں پہ ان کو کہیں کہ یہ روکیں اس بات کو, کیونکہ اگر یہ جنگ پھیلنا شروع ہوئی پاکستان سب سے پہلے متاثر ہوگا جو ایک ایٹمی ملک ہے. پھر ہماری ایئر فورس نہیں رکے گی. ہماری ایئر فورس جو ہے ان کے اوپر اگر ایک بھی گرا کوئی بم گرا تو انہوں نے ایئر فورس نے تو تیار بیٹھی ہوئی ہے, وہ تو واچ کر رہے ہیں, ہمارے سدھو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مؤثر ڈپلومیسی کرے. اور ان کا کیا ہے, آج فوجی فرٹیلائزر نے پی آئی اے کو فوجی فرٹیلائزر پی آئی اے کو خریدنے کی پیشکش کی ہے. یعنی فوجی فرٹیلائزر جو فرٹیلائزر ایک کمپنی بناتی ہے جو فوج کی ہے, اس نے جناب پی آئی اے کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ تیارہ ساتھ. آپ اندازہ کریں کہ ان کی سیریسنس کو. فوجی فرٹیلائزر آپ ان کی جتنی بھی کمپنیز ہیں یہ ہر چیز تو بناتے ہیں, ان سب کو موجودہ بجٹ ابھی جو ڈسکس ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ جناب ان کو ریبیٹ مل گیا ہے, ان کو کنسیشنز مل گئی ہیں ٹیکس کے اندر, ٹیکس فری کر دیا گیا ہے ان کو کئی معاملات میں.
تو لہذا ہمیں پہلے تو سیریسنس شو کرنی چاہیے, اور وہ اس وقت ہی ہو سکتی ہے جب آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ فوج وہ کے جائے آپ کے مینڈیٹ کے جو عوام کے مینڈیٹ کی تشکیل شدہ ہوگی. اب جب آپ کی 17 سیٹوں کے ساتھ آپ کی گورنمنٹ تشکیل دی گئی ہے تو کیا امریکہ کو, یو کے کو, فرانس کو کیا علم نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے؟ جو وزیر اعظم ہے اس کے پاس 17 سیٹوں کا مینڈیٹ ہے, خواجہ آصف جو ڈیفنس منسٹر ہے جو الٹی سیدھی وہ باتیں کرتا ہے, میں مزید اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کر سکتا, تو وہ سکائی نیوز کو جو انٹرویو دے رہا ہے کہ ہم دہشت گرد ہم خود پالتے رہے ہیں امریکہ کی شے پر. تو لہذا ہمیں جو سیریس ہمیں دکھانی چاہیے کہ تو یہ تعلقات مضبوط کرنے کے پہلے آپ فوری تو پاکستان آئیں اور پاکستان میں بیٹھ کے وہاں کی نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کریں, اور آپ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان پر, کیونکہ اسرائیل نے واضح طور پہ یہ بات کہی ہوئی, آج کی نہیں, شروع سے ان کا ایم ہے کہ یہ دنیا میں دو قسم کے دو نظریاتی کنٹریز ہیں, ایک اسرائیل جو یہودیوں کے جوز کے اوپر آیا ہے توریت کے فالوز کے بعد, یہ قرآن کے فالوز ہے, دو نظریاتی کنٹریز ہیں. تو پاکستان جو ایٹمی ملک ہے اسرائیل نے واضح طور پر کیا, ہم نے اس کو جو ایٹمی صلاحیت بننے دیا, اسرائیل کی سب سے بڑی غلطی ہے. یہ 98 میں جو پاکستان جو ہے ڈاکٹر قدیر خان نے بنا دیا. تو لہٰذا پاکستان کے اوپر اگر ایران پر قبضہ ہوتا ہے یا ایران کو شکست ہوتی ہے, اگلی باری پاکستان کی ہے. اس کے لیے مجھے تو نہیں سمجھ لگ رہی کہ پاکستان نے کیا اس کی پیش بندی کی ہے. جی کا صاحب. جی افتخار بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. اور نیتن یہو جو ہے بنجامن نیتن یہو وہ کہہ چکا ہے کافی عرصہ پہلے کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے. جی بالکل. آپ کا بہت 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 شکریہ ٹائم دینے کا, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ایٹ دس لیٹ آور. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سر. اللہ حافظ جی, تھینک یو ویری مچ. جی یہی تھا اس سیگمنٹ میں, اور اللہ کرے کہ یہ جنگ جو ہے وہ دنیا میں پھیلے نہیں, اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکلے, اور جو فلسطینی ہیں ان کو اپنا سٹیٹ جو ہے وہ ملے, تبھی یہ مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ امن آ سکتا ہے. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے گا, اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسرا جو سیگمنٹ ہے اس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.